اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری پیاری بہنوں، دوستوں، بیٹیوں، سب کو دعاؤں میں آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گے۔ معزز سامعات قارئین، میری پیاری پیاری بہنوں بیٹیوں، آج کے یہ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 13 اور آیات نمبر 2 ہے۔ سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 13 کی آیات 2 آیات 114 نمبر، دوسری آیات ہے 114، اور آج ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مسائل بتاتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، جب بھی میرے چینل اسد اللہ کو ضرور سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ ہماری دعاؤں سے فائدہ حاصل اٹھانا۔ تو دینی درس سے یہ فائدہ اور دعاؤں میں شامل، اور آپ میرے ساتھ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ دینی درس میں آپ بیٹھی ہیں میرے ساتھ۔ تو میری بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، این یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی مسجدوں میں، وسعی فی خرابہا، اور یہ کہ ویرانی کی کوشش کرتا ہے اور اس کو خراب کرنے کی، اولئک ما کان لہم، ان لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ اس میں یعنی داخل ہوں، یعنی کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی، اور ان کے لیے فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 114 رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریف میں ان لوگوں کو سب سے بڑا ظالم بتایا جو اللہ کی مسجد سے روکتے ہیں۔ تو یہ کیسے روکا انہوں نے، یہ کیا ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، جب ہجرت کے 6 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو مکہ والوں نے آپ کو مقام حدیبہ میں روک دیا اور عمرہ کے لیے مسجد حرام تک نہ پہنچنے دیا۔ تو اصحابہ کو بہت دکھ ہوا، مساجد کی آبادی یہ ہے، یہی بات کی، تو اس میں مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے جو شخص مشرکین مکہ اس وقت مسجد حرام کی متولی تھے، لیکن کعبہ شریف میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ظاہری تعمیر کی دیکھ بھال وہی کرتے تھے، اس کی آبادی سمجھ لی اور اس کی حقیقی تعمیر سے غافل تھے۔
توحید کے بجائے شرک کے کام کرتے تھے، وہاں نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ پھر جب عمرے کے لیے آپ کو 6 سال بعد اداس ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں، میں عمرہ کروں، تو گئے 6 سال بعد تو انہوں نے یہ کردار کیا، نہ عمرہ نہ کرنے دیا۔ مشرکین کو سمجھایا بجھایا گیا کہ عمرہ کر کے ہم واپس لوٹ جائیں گے، لیکن وہ ایک نہ مانے اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ بالآخر آپ اصحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے آئے اور آئندہ سال عمرہ کی قضا فرمائی۔ تو پھر یہ فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اس آیات میں خوشخبری دی کہ مکہ معظمہ فتح ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے جب عمرے کے لیے واپس لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین نازل کی، تو اس میں کھلم خوشخبری دی کہ مکہ معظمہ فتح ہوگا۔ جب غلبہ اہل اسلام کا ہو جائے گا تو یہ مشرکین اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا کہ خبردار، اس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز حج نہ کرے گا۔ تو یہ ایک اعلان بھی، چیلنج بھی ہو گیا۔ تو انہوں نے مختلف اوقات میں بیت المقدس کی حرمتی کی اور یہ بیت المقدس بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے نصارہ مراد ہیں جو بیت المقدس میں تکلیف دینے والی چیزیں رکھتے تھے، پھینک دیتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، روکتے تھے اور یہ کام بھی کرتے تھے بیت المقدس میں بھی۔ رومی لوگ اس وقت انہوں نے یہودیوں کے بعض لوگوں کو بغض اور حسد کرتے ہوئے دیکھا تو بیت المقدس کی بربادی میں بخت نصر مجوسی کی مدد کی اور کعب احبار سے منقول ہے کہ نصارہ بیت المقدس پر غالب ہوئے تو انہوں نے اس کو جلا دیا جب جو چیزیں اندر پڑی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیات بالا نازل فرما دی، جیسے بھی ہوگا۔ تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مراد یہ بھی ہے، لیکن سب سے قول زیادہ یہی صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے سال عمرہ کرنے گئے تھے تو آپ کو روکا گیا تھا۔ تو اس آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ آپ کو، تو اس آیت میں یہ بھی ہے کہ آج بھی مسجدوں کو جو بھی اگر کوئی ایسی جماعت یا اس کا کوئی فرد مسجد میں آنا چاہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو، مثلا کسی نئے مدعی نبوت پر ایمان لانے والے لوگ جس سے ختم نبوت کے بعد جیسے قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں کو اپنی مسجد سے روک سکتے ہیں۔ یہ منع کرنا ذکر اللہ سے منع کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو کفر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوگا۔ اسی طرح کہ ایک جماعت کو جب مسلمانوں نے مسجد سے روکا، یعنی کہ ایسے قادیانیوں کو جب مسلمانوں نے مسجد سے روکا
تو انہوں نے مذکورہ بالا یہ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ الکذب پڑھی۔ تو ہمارے ایک مکہ مدینہ کا اور ایک عالم نے سورہ انعام کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء ومن قال ساننزل مثل ما انزل اللہ، اور جو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے حالانکہ اس پر کسی بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے میں عن قریب ایسا ہی نازل کروں گا۔ تو یہ آیت پڑھ کر یہ مکہ عرب کے عالم نے سنائی، ان کو جواب دیا تو وہ قادیانی پریشان ہو کر خاموش ہو گئے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، صرف مسجد حرام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ دیگر مساجد کو بھی اس کا عموم شامل ہے۔ مومنین سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی مدد ہوگی اور مسجدیں کافروں کے تسلط سے آزاد ہوں گی۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اگر کوئی نصرانی اس میں داخل ہوتا تھا تو چوری چھپے اپنا روپ بدل کر داخل ہوتا تھا۔ یہ پھر قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو بھی کوئی نصرانی بیت المقدس میں پایا جاتا تو اس کو خوب زیادہ سزا دی جاتی۔ پھر کہ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھائے، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ بیت المقدس پھر نصارہ کے ہاتھ میں چلا گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا، تو یہ سوال وارد نہیں ہوتا کیونکہ آیت میں کوئی کلمہ اس بات پر دلالت نہیں کرنے والا نہیں کہ بیت المقدس ہمیشہ مسلمان ہی کے قبضے میں رہا اور رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا تو ان پر لازم تھا کہ قبضہ باقی رکھتے، ضعف ایمان، ضعف اعمال اور ضعف تدبیر کی وجہ سے کھو بیٹھے۔ یہ انہوں نے ایمانی تقاضوں کے خلاف کیا۔ جب صاحب بیان القرآن نے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کو تو کبھی ہمت اور بے باک ہو کر ان مسجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت اور حرمت اور ادب سے جاتے۔ جب اسی کو ظالم فرمایا گیا کہ کون ظالم ہے، پھر فرمایا ان کے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم کہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں وہ سب قومیں رسوا ہوں گی جنہوں نے مسجد حرام بیت المقدس میں اللہ کے ذکر و عبادت سے روکا اور ان کی ویرانی کی کوشش کی۔ دنیا میں یہ قومیں مغلوب بھی ہوئیں، مسلمانوں کی محکوم بھی بنی، یہود نصارہ جزیہ دینے پر مجبور ہوئے اور
آخرت میں سب کافروں کو جو بڑا عذاب ہوگا، بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس عذاب کی تفصیلات آیات اور حدیث میں مذکور ہیں۔